بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ عز وجل عمومی سوالات اور جوابات کا سلسلہ لے کر ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ آپ کے سوالات کے جوابات دینے کا یہ سلسلہ ہے۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو آپ کے سوالات ہیں اسے شامل سلسلہ کریں گے اور آپ کو جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ کوشش کیجیے گا کہ آخر تک اس سلسلے کے اندر شریک رہیں۔ زہیب اتاری بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر 5 سال پہلے رمضان کے مہینے میں ایک روزہ ٹوٹا تھا، اب تاریخ، دن اور کون سا روزہ تھا یاد نہیں، تو کیا آپ اس روزے کی قضا کرتے ہوئے یہ نیت کر سکتے ہیں کہ جو میرا 2015 کے رمضان میں ایک روزہ ٹوٹا تھا میں اس کی قضا کرتا ہوں؟ نہیں، اس کی جگہ آپ یہ نیت کریں کہ میرا جو سب سے پہلا روزہ قضا ہوا تھا یا میرا جو سب سے آخری روزہ قضا ہوا تھا میں اس کی نیت کرتا ہوں، تو یوں آپ کا روزہ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آج کل کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ شب برات میں نمازیں پڑھنا، عبادت کرنا کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، اور حلوہ بنانا، فاتحہ لگانا یہ ثابت نہیں۔ شرعی رہنمائی فرما دیجیے۔ اس پر کثیر احادیث طیبہ موجود ہیں کہ شب برات میں عبادت کی ترغیب و ترغیب موجود ہے، اور شب برات میں استغفار کی تو یہ بالکل غلط بات ہے کہ اس طرح کی کوئی حدیثیں نہیں ہیں۔ بہت ساری احادیث طیبہ موجود ہیں، اور مانعین کے جو پیشوا ہیں ان کے نزدیک بھی یہ حدیث مبارکہ صحت کے درجے کو یعنی صحیح حدیثیں قرار پاتی ہیں اپنے مجموعے کے ساتھ، تو اس لیے اس میں عبادت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت سے کسی کو روکنا نہیں چاہیے، اور حلوہ بنانا یا کوئی اور میٹھی چیز بنانا یا کوئی بھی چیز بنا کے اس پہ فاتحہ دینا شرعاً اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ میٹھی چیز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھی، اس لیے اگر کوئی حلوہ تیار کرتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ فاتحہ کے اندر ظاہر ہے کہ وہ کوئی انتر منتر تو پڑھتا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہی لے رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ رہا ہے، تو اس کے پڑھنے سے روکنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے روک رہے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی کتاب ہے، اور کتاب اللہ یعنی قرآن جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ گناہوں بھرے تصورات پر کب پکڑ ہوتی ہے؟ اس پر میں پہلے جواب دے چکا ہوں۔ یہ اس وقت پکڑ ہوتی ہے جب کہ بندے کا پکا کرنے کا ارادہ ہو، یا جان بوجھ کے وہ گندے تصورات اپنے دل کے اندر اپنے دماغ میں لے کر آتا ہے، تو اس کے اوپر پھر پکڑ کی جاتی ہے۔ دعا کا مذاق اڑانا کیسا ہے؟ دعا کا مذاق اڑانا حرام ہے، اور بعض صورتوں میں کفر بن جائے گا کہ دعا یہ عبادت ہے، تو دعا کا مذاق یہ عبادت کا مذاق بنے گا، اور بعض صورتوں کے اندر یہ کفر بن جائے گا، تو ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کی بخاری شریف کی کلپ مجھے نہیں ملتی، حالانکہ یہ ہمارے پیج پہ بھی رکھی ہوئی ہے اور مدنی چینل کے پیج پر بھی رکھی ہوئی ہے، وہاں سے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، موجود ہے وہاں پر۔ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے؟ اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن تعیین کے ساتھ کسی کو نہیں معلوم کہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کہاں پر ہے۔ کسی نے کہا کہ مسجد خیف کے پاس ہے، کسی نے کہا کہ یہ جو ہے وہ کسی پہاڑ کے اوپر غار کے اندر موجود ہے، کسی نے جدہ کا قول کیا، کسی نے کوئی قول کیا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی قبر کے بارے میں کوئی صحیح قول موجود نہیں ہے۔ مردوں کے لباس کے حوالے سے رنگ اور ڈریس کی وضاحت ملتی ہے؟ ارشاد فرمائیں کہ ازواج مطہرات اور بی بی فاطمہ کس قسم کے رنگ کا اور انداز کا لباس کو پسند فرماتی تھیں؟ اب اس حوالے سے تو میرے علم میں فی الوقت نہیں ہے، یاد نہیں ہے مجھے کہ ان کے لباس کس طرح کے ہوتے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ مکمل پردے والے ہی لباس ہوا کرتے تھے کہ جس میں بے پردگی کا کوئی شبہ نہ ہو۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ آپ نے مختلف اوقات میں پنک کلر کے کپڑے پہننا
یہ آپ کا ملتا ہے کہ آپ نے گلابی رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس حوالے سے پڑھا ہے۔ باقی اس کے علاوہ کوئی اور کلر اور کوئی اور رنگ کے لباس یہ پہننا میرے علم میں نہیں ہے۔ البتہ اصول اور ضابطہ لباس کا یہ ہے کہ لباس وہ پہن سکتے ہیں، یعنی کوئی بھی لباس پہنیں گے تو اس میں یہ ضروری ہے کہ لباس اولاً وہ ہونا چاہیے کہ جو ستر پوشی کرے، یعنی جتنے ستر کو چھپانے کا حکم ہے لازمی طور پر اتنا ستر اس سے چھپا ہوا ہو۔ دوسرا، وہ لباس ایسا نہ ہو کہ جس سے اعضاء کی حیت ظاہر ہوتی ہو، بدن اعضاء اس سے نظر آتے ہوں، ایسا لباس پہننے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ نمبر 3، وہ لباس ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے فاسق لوگوں سے، کفار سے مشابہت ہوتی ہو، یعنی ایسا لباس نہیں پہن سکتے کہ جو کافروں کا خاص لباس ہے، جو فاسق فاجر مردوں عورتوں کا ایسا لباس ہے کہ جو وہی لوگ پہنتے ہیں، تو ایسا لباس پہننے کی شرعاً اجازت یہ نہیں ہے۔ باقی اس کے علاوہ دیگر لباس پہن سکتے ہیں، البتہ مردوں کو شوخ کلر کے لباس یہ نہیں پہننے چاہیے۔ ایک سوال یہ کیا گیا تھا کہ کیا جنت میں بارش ہوگی؟ تو جی، جنت کے اندر انشاءاللہ تبارک و تعالی بارش ہوگی، اور تذکرہ بھی اس کا موجود ہے کہ بندے جب اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کر کے اس کی بارگاہ سے واپس آئیں گے تو ان کے اوپر مشک وغیرہ کی یہ بارش ہوگی۔ تو وہاں پر جتنی بھی نعمتیں ہیں دنیا کی، ان میں سے جس کی تمنا بندہ کرے گا اللہ تبارک و تعالی اسے عطا فرمائے گا۔ یہ جو اچھی باتوں پر تالیاں بجائی جاتی ہیں، کیا یہ ناجائز و گناہ ہیں؟ جو بجائی جاتی ہیں عام طور پہ وہ لہو و لعیب کے طور پہ بجائی جاتی ہیں، اور اس کے ناجائز و حرام ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اجتماعی دعا کو طویل کرنا، مثلاً 15-20 منٹ، تو یہ کیا ناجائز ہے کہ دوسرے اکتاتے ہوں؟ ناجائز تو نہیں ہے، لیکن دعا ایسی کرنی چاہیے کہ جس سے دوسروں کو پریشانی نہ ہو۔ لیکن اگر کوئی دعا کر رہا ہے، طویل دعا کر رہا ہے، تو دیگر لوگوں کے اوپر کوئی یہ لازم نہیں ہے کہ وہ مسلسل اس کے ساتھ شریک رہیں۔ اگر وہ شریک نہیں رہنا چاہتے تو نہ رہیں، لیکن ہم کسی کو یوں نہیں روک سکتے نا کہ مطلقاً اس کو کہہ دیں کہ بھئی دعا لمبی کرو ہی نہ۔ ہاں، مخصوص صورتیں ہو سکتی ہیں کہ کہیں کوئی اجتماع ہو رہا ہے، کہیں کوئی پروگرام ہے اور وہاں پر وقت اتنا ہے، تو اس کو کہا جا سکتا ہے کہ بھئی اتنے وقت میں آپ دعا کرا لیں تاکہ ہم اپنی محفل کو پورا کر سکیں۔ باقی کوئی شخص ہے وہ لمبی لمبی دعائیں کرتا رہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پہلی رکعت نکل گئی غلطی سے، امام کے ساتھ سلام پھیر لیا، پھر یاد آیا کیا نماز پھر سے پڑھنا ہوگی؟ یعنی کہ ایک شخص تھا کہ اس کی ایک رکعت چھوٹ گئی تھی اور امام نے جب سلام پھیرا تو اس نے بھی ساتھ میں سلام پھیر دیا۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ عام طور پر جو سلام پھیرا جاتا ہے وہ بھول کر ہی سلام پھیرنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کے سلام پھیرے گا تو اس کی نماز گئی۔ بھول کر اس نے سلام پھیرا ہے اور اس نے امام کے ساتھ ساتھ سلام پھیرا، یعنی امام پھیرتا گیا سلام اور یہ بھی ساتھ ساتھ سلام پھیرتا گیا، تو اس صورت میں تو جیسے اس کو یاد آئے کھڑا ہو جائے، ایک رکعت پوری کر لے، سجدہ صاحب کی بھی ضرورت نہیں ہے، نماز اس کی ہو جائے گی۔ لیکن عام طور پہ ہمارے یہاں ایسا ہوتا نہیں ہے، لوگ کچھ فاصلہ دے کر ہی سلام پھیرتے ہیں امام کے پیچھے۔ امام نے سلام پھیرا، اس کے بعد وہ پیچھے سلام پھیرتے ہیں، تو اس صورت میں یاد آیا تو کھڑے ہو جائیں اور آخر میں سجدہ صاحب کر کے آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ مفتی صاحب، قضا نماز میں ثنا چھوڑ سکتے نہیں؟ ثنا تو نہیں چھوڑیں گے، ثنا پڑھی جائے گی، وہ سنت موقدہ ہے۔ عدت اسلامی تاریخ سے پوری کرنا ہوگی یا انگریزی تاریخ سے؟ اسلامی تاریخ سے ہی پوری کی جائے گی، لیکن اس میں اتنا بڑا فرق بعض صورتوں میں پڑتا نہیں ہے، کیونکہ جس کو اللہ نہ کرے طلاق ہوئی اور اس کو مینسس آتے ہیں تو اس کو مینسس گزارنے ہیں۔ اب اس میں اسلامی اور جو انگریزی تاریخ ہیں وہ برابر ہیں کہ 3 مینسس جب آئیں گے تو اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور اس کو حمل ہے، پریگننٹ ہے، یا طلاق ہوئی نعوذ باللہ اور اس کو پریگننٹ ہے، وہ اس صورت میں اس کی جو عدت ہوگی وہ بچے کے پیدا ہونے تک ہوگی، اور ظاہر ہے کہ اس میں بھی ہجری یا عیسوی تاریخ کا کوئی فرق نہیں ہے۔ تیسرا یہ کہ اگر انتقال ہوا ہے شوہر کا اور دنوں کے ساتھ اس نے عدت گزارنی ہے،
یعنی 130 دن اس نے پورے کرنے، 4 مہینے 10 دن، تو اس میں بھی 130 دن پورے کرنے ہیں۔ اب وہ چاہے تاریخ جو یاد رکھے وہ انگریزی تاریخ سے یاد رکھے یا اسلامی تاریخ سے وہ یاد رکھے، یہ صورتیں ہوتی ہیں۔ اب بعض صورتیں ہیں جیسے مثال کے طور پہ مہینے کی پہلی تاریخ کا کو انتقال ہوا تو اب 4 مہینے 10 دن گزارنے ہیں، تو اب چاند ٹو چاند 1 مہینہ ہوگا اور اسی طرح 4 مہینے گزارنے ہوں گے، باقی 10 دن مزید اس نے گزارنے ہوں گے۔ تو بعض صورتوں کے اندر یہ دنوں کا لحاظ آئے گا، ورنہ عمومی طور پہ دنوں کا لحاظ اتنا فرق پڑے گا نہیں اس میں۔ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ پاک نے مجھے معاف فرما دیا ہے؟ اب غیب کا علم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی ہے، اور اس کے بتائے سے اس کے پیاروں کو ہوتا ہے۔ یقینی اور کنفرم طور پر تو ہم نہیں جان سکتے کہ ہمیں معاف کر دیا، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا وعدہ فرمایا ہے اور اعلان فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، کہ وہی ہے کہ جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ توبوا الی اللہ، کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، توبۃ النصوحہ کریں۔ تو ہمیں سچی توبہ کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین اور بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف کر دیا ہے اور ہماری توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ بس توبہ کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرنا چاہیے۔ کیا اسلامی کتب یا بیان سو کر پڑھ یا سن سکتے ہیں؟ جی، پڑھ اور سن سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بیری کے پتے سے غسل کرنے کا حوالہ دے دیں۔ دیکھیں، میں کل مدنی چینل کا جو سلسلہ تھا دارالفتہ اہل سنت کا، اس میں ڈیٹیل کے ساتھ اس بات کو بیان کر چکا ہوں کہ بیری کے پتوں سے جو غسل کرنا ہے، اب چاہے شب برات کو آپ بیری کے پتوں سے غسل نہ کریں یا اب سرے سے غسل نہ کریں، آپ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ یہ ایک اچھا عمل ہے کہ آپ شب برات کی تعظیم و تکریم کے لیے اس رات غسل کریں۔ اور جہاں تک رہا بیری کے پتوں کے ساتھ غسل کرنا، ویسے تو بزرگوں سے مطلقاً اس رات کے علاوہ بیری کے پتوں سے غسل کرنے کا ذکر موجود ہے کہ اس کے فوائد موجود ہیں جادو وغیرہ سے حفاظت کے۔ باقی شب برات کے حوالے سے بھی بعض بزرگوں نے اس بات کو لکھا ہے اور انہوں نے اس کے فوائد کو ذکر کیا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، بلکہ انہوں نے جب اس بات کا تجربہ کیا کہ اس رات جب ہم نے بیری کے پتوں سے کو جوش دے کے پانی کے اندر، اور پانی جب نیم گرم ہو گیا، غسل کے قابل ہو گیا، اس سے غسل کیا تو ہمیں اس سے فائدہ ہوا، تو انہوں نے اس تجربے کو آگے بڑھا دیا۔ تو ایسے بہت سارے ٹوٹکے ہمارے درمیان چلتے ہیں جو یعنی اس میں کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ شریعت کا ایسا حکم ہے کہ اس کے اوپر عمل کریں نہ کریں تو گناہ گار ہوں گے، اور اس کو کوئی فرض و واجب نہیں کہتا۔ انہوں نے دیکھا کہ اس کے اندر فائدہ ہے تو خیر الناس من ينفع الناس، کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے اندر فائدہ ہے تو لوگوں کو بیان کر دیا۔ انہوں نے ڈنڈا مار کے تھوڑی بولا تھا کہ غسل کرنا ہی کرنا اس رات کے اندر، ایک تجربہ تھا جو انہوں نے شیئر کر دیا۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر آپ نہیں کرتے تو کوئی اس کے کرنے سے آپ کو گناہ گار نہیں بولے گا۔ اگر تشہد بھول کر، یعنی دوسری رکعت کا تشہد بھول کر قیام میں چلے گئے اور آخر میں سجدہ سہو کر لیا تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جی ہاں، نماز ہو جائے گی۔ وسوسوں کے حوالے سے سوال کیا ہے، تو اس پر میں کئی مرتبہ یہاں انہی دنوں کے اندر جواب دے چکا ہوں۔ ہمارے 2-3 پچھلے سلسلے آپ دیکھ لیں تو اس میں آپ کو اس سے فائدہ ہوگا، اور امیر اہل سنت کا رسالہ ہے وسوسے اور ان کا علاج، اس کا آپ مطالعہ کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ کیا عورت مرد کی اقتداء کر سکتی ہے؟ گھر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں اور محرم عورت جیسے بیوی ہے، والدہ ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، یہ اس کے پیچھے نماز پڑھتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور بیوی بہن وغیرہ پڑھ رہی ہیں اور اس کے ساتھ پھر اس کی کوئی چچی ہے، ممانی ہے، بھابھی وغیرہ، وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے تو پھر اس صورت میں ان کا پڑھنا بھی درست ہوگا۔ قسطوں پر سامان بیچنا کیسا؟ اضافی منافع کے ساتھ، یعنی ایک چیز 1000 روپے کی ہوتی ہے اور وہ چیز قسطوں پر 1200-1500 کی بیچی جاتی ہے، اس کی قسطیں مقرر کر لی جاتی ہیں کہ مثلا ہر مہینے آپ 500 روپے دے دیں گے، ہر مہینے 300 روپے آپ دے دیں گے۔ اگر تو فقط اتنا ہو کہ قسطیں مقرر کر کے اور وہ چیز بیچ دی جائے کہ بھئی یہ آپ کو 3 مہینے کے ادھار پر دی اور 1500 روپے کی دی، ہر مہینے آپ نے 500 روپے دے دینے ہیں، اتنا ہو تو ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے
کہ یہ شرطیں ساتھ میں عام طور پہ ہوتی ہیں کہ اگر آپ کی کوئی قسط لیٹ ہو گئی تو آپ نے 500 کی جگہ 600 روپے دینے ہیں، آپ نے 550 روپے دینے ہیں، یعنی رقم بڑھا کے دینی ہے، پینلٹی دینی ہے، یہ ناجائز و حرام ہے۔ اسی طرح بعض اوقات یہ شرط ہوتی ہے کہ اگر آپ قسطیں پوری نہ کر سکے تو پھر آپ سے چیز بھی واپس لے لی جائے گی اور پیسے بھی آپ کو واپس نہیں دیے جائیں گے۔ اس طرح کی جو شرطیں ہوتی ہیں اس میں قسطوں کا سامان لینا یہ جائز نہیں ہوگا۔ آج کے پرفتن دور میں خواتین کا یونیورسٹی سے پڑھنا کیسا ہے جبکہ آواز کا پردہ نہ رہتا ہو؟ اگر تو مکمل پردہ ہے، لیڈیز ہی پڑھانے والی ہیں، کسی طرح کا کو ایجوکیشن اس کے اندر نہیں ہے اور فتنہ نہیں ہے تو ان کا پڑھنا درست ہے، لیکن اگر اسلامی اصول اور ضوابط کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو پھر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے آج کا دور ہو، چاہے پہلے کا دور ہو یا آج سے بعد کا دور ہو۔ کیا بیٹے کی چھٹی کر سکتے ہیں یا اس کا عقیقہ کر سکتے ہیں؟ عقیقہ کرنا تو سنت مبارکہ ہے، عقیقہ کیا جائے گا۔ عقیقہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا بھی، اس کا حکم بھی دیا ہے کہ بیٹے یا بیٹی کی پیدائش کے 7ویں دن اس کی طرف سے 2 بکرے، یعنی لڑکے کی طرف سے 2 بکرے یا لڑکی کی طرف سے 1 بکری یا ایک ہی بکری لڑکے کی طرف سے یہ قربان کر دی جائے۔ 7ویں دن نہ کر سکے تو پھر کسی اور دن کر لیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ بچے سے مصیبتیں، پریشانیاں یہ دور ہوں گی۔ تو عقیقہ کرنا بہتر ہے، اور چھٹی جو رسم ہمارے یہاں کی جاتی ہے اس میں اگر خلاف شرع کوئی کام نہیں کرتے تو اس کے کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ رحمان عرش پر مستوی ہے، نعوذ باللہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر موجود ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جگہ سے پاک ہے۔ عرش پر استوا کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر غالب ہے۔ عرش اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے بڑی مخلوق ہے، سب سے بڑی مخلوق ہے، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلند و بالا ہے، عرش بھی اس کے قبضہ قدرت کے اندر ہے، ہر چیز اس کی قدرت کے اندر ہے، یہ بیان کرنا مقصود ہے۔ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ثابت کرنا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر موجود ہے، یہ تو کفر ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ جگہ سے پاک ہے۔ جگہ میں ہونے کا مطلب ہے کہ جو چیز جس جگہ کے اندر ہوگی وہ جگہ یا تو اس سے بڑھ کر ہوگی یا اس کے برابر ہوگی۔ میں اس کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوں، اب اس کرسی کی جو چوڑائی ہے یہ میرے جسم سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے، یہ جگہ ہے میرے لیے ایک، اور جتنے حصے پر میں بیٹھا ہوا ہوں یہ جگہ میرے برابر ہے۔ تو نعوذ باللہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم عرش پہ تسلیم کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یا تو آپ عرش کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر مانیں گے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر مانیں گے، اور یہ صریح کفر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عرش پر استوا کا جو معنی ہے وہ یہی ہے۔ ہمیں یہ بیان کیا گیا اتنا معلوم ہے استوا، لیکن اس کی کیفیت مجہول ہے، ہمیں معلوم نہیں کہ وہ کس طرح ہے، اور اس کے بارے میں سوال کو ازواج مطہرات نے، امام مالک نے بدعت قرار دیا ہے کہ اس طرح کا سوال نہیں کیا جاتا۔ ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ سے پاک ہے، اور یہ حکم ارشاد فرمایا گیا کہ لا تتفکروا فی اللہ تفکروا فی خلق اللہ، اللہ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے اندر غور و فکر کرو، ٹھیک ہے۔ اقبال رضا بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے لیٹ ہو گیا ہے آن لائن ہونے میں۔ کہاں آن لائن ہونے میں، یہ آپ نے بیان نہیں کیا۔ اگر آپ بخاری شریف کے حوالے سے بتا رہے ہیں تو پھر اس صورت میں تو آپ روزانہ سن سکتے ہیں، ہمارا سلسلہ روز ہو رہا ہے تقریباً 2:15 سے 3 بجے تک، اور ہفتے میں 2 دن انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست یہ مدنی چینل پر انشاءاللہ یہ لائیو ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ ایک سوال یہ کیا گیا کہ عورت پر اگر غسل فرض ہے، جنابت ہے، اور اس نے ابھی غسل نہیں کیا تو کیا وہ اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے حالت جنابت کے اندر جب اس کے اوپر غسل فرض ہو، یا پہلے اس کو غسل کرنا ضروری ہے اس کے بعد وہ دودھ پلائے گی؟ تو عورت اس حالت میں بھی اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ یہ جو جنابت اس کے اوپر طاری ہوئی ہے یہ اس کی باطنی جنابت ہے، یعنی اس کا جسم ناپاک نہیں ہے، تو وہ اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ والد دودھ پیتے بچے کا جھوٹا پی سکتا ہے، یعنی بچے نے پانی پیا اور پھر والد اس کو پی لے تو اس میں کوئی حرج نہیں، پی سکتا ہے۔ اشراق اور چاش کے نوافل اشراق کے ٹائم میں ملا کر پڑھ سکتے ہیں، یعنی جب سورج طلوع ہو جائے تو اس کے 20 منٹ کے بعد سے یہ اشراق و چاش کا وقت شروع ہوتا ہے، اور زہوہ کبریٰ سے پہلے یعنی زوال جس کو ہم عام طور پہ کہہ دیتے ہیں اس سے پہلے
اشراق اور چاشت کا وقت رہتا ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد پہلے اشراق پڑھ لی جائے، اور جب سورج کے اندر خوب گرمی آ جائے، کچھ ٹائم گزر جائے، تو پھر اس کے بعد چاشت کی نماز پڑھی جائے۔ لیکن اگر کوئی اشراق اور چاشت دونوں کو ملا کر ایک ساتھ پڑھ لیتا ہے تو بھی اس کو اشراق چاشت کا ثواب یہ ملے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ باہر امریکہ سے ریلیٹیو نے 80,000 روپے دیے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اس صورت میں گورنمنٹ سے راشن لینا جائز ہے؟ یعنی جب آپ مستحق نہ رہے، آپ کی کسی نے مدد کر دی، باہر سے کسی نے 80,000 روپے آپ کو بھیج دیے کہ آپ ان لاک ڈاؤن کے دنوں کے اندر اچھی طریقے سے گزارا کر سکیں، تو پھر تو آپ حکومت سے نہیں لیں گے نا، ظاہر سی بات ہے، کیونکہ حکومت ان لوگوں کو دے رہی ہے کہ جو مستحق ہیں، اور اب آپ مستحق نہ رہے تو پھر آپ کا لینا یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ جس بندے کے ذمے فرض نماز ہوں، کیا وہ بھی آج رات نوافل عبادت کر سکتا ہے؟ جیسے صلاۃ التسبیح، جی بالکل پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ بہتر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی قضا نماز جلد ادا کر لے، لیکن اگر وہ نوافل پڑھتا ہے تو اس کے پڑھنے میں حرج نہیں ہے۔ آج رات ایسے عمل کہ جو زیادہ مقبول ہو جائیں اللہ پاک کی بارگاہ میں، وہ بتائیں۔ اس میں مشورہ یہ ہے کہ مختلف آپ اعمال کریں، آپ نوافل بھی پڑھیں، آپ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت بھی کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار بھی کریں، ذکر بھی کریں، درود پاک بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے رہیں۔ بدل بدل کے آپ یہ کام کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے آپ کا دل بھی لگا رہے گا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ عبادت بھی آپ کی اچھے طریقے سے ہوتی رہے گی۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ جزا عطا فرمائے زہیب بھائی، بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا۔ وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت کے بعد درود پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں، اور پڑھنا بہتر ہے صلی اللہ تعالی علی محمد و آلہ، یہ پڑھ لیجئے، اس سے آپ کا درود پاک پڑھنا یہ ادا ہو جائے گا۔ کرسی پر نماز پڑھتے وقت آگے جو قرآن پاک رکھتے ہیں اس کے لیے ڈیسک بنی ہوتی ہے، اس پر سجدہ کرنا جائز ہے؟ کل میں عرض کر چکا ہوں اس حوالے سے کہ جس کو کرسی پر نماز پڑھنے کی اجازت مل گئی، اگرچہ کہ اس ڈیسک پر اس کا سجدہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس پر نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اتنا جھکنا ہے، یوں ہاتھ رکھے ہوں ہمارے اس طرح، تھوڑا سا جھکیں گے، اور سجدے میں اس سے تھوڑا زیادہ جھکیں گے۔ یہ جو بازو ہاتھ آگے کرتے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو اس کی ضرورت پڑے گی نہیں آپ کو کہ آپ اپنے ڈیسک کے اوپر سجدہ کریں، اس سے پہلے ہی آپ کا سجدہ مکمل ہو جائے گا۔ سید علی فراز اتاری بھائی ہیں، وہ انہوں نے سوال کیا ہے، میں کل آپ کو تفصیل کے ساتھ جواب دے چکا ہوں، کل کا سلسلے کے اندر آپ سن لیجئے، تو اس میں بھی آپ کا جواب موجود ہے، اس سے پہلے بھی جواب موجود ہے، آپ ہی کا سوال میں نے کوٹ کر کے اس کا جواب دیا تھا، اسے سن لیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا۔ مانگنے والوں سے دکاندار کا سامان خرید کر پھر دکان پر بیچنا کیسا ہے؟ یہی تو مصیبت ہے ہمارے یہاں پر کہ انہی امور کی وجہ سے ہمارے یہاں یہ جو مستحق ہوتے ہیں، جو سفید پوش ہوتے ہیں، وہ محروم رہ جاتے ہیں، ان تک جو صحیح جن کے پاس پہنچنا چاہیے، امداد پہنچنی چاہیے، ان تک پہنچ نہیں پاتی۔ اب یہ مصیبت ہمارے یہاں پر ہے کہ مخیر حضرات بھی یہ بعض اوقات فارمیلٹی پوری کرتے ہیں، بس دیا اور چل دیے، دیا اور چل دیے، یہ نہیں دیکھتے کہ کس کو دے رہے ہیں، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ غیر مستحق لوگوں تک یہ چیزیں پہنچتی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ غیر مستحق لوگ اتنی سارا جمع کرتے ہیں، وہ دکانداروں کو دوبارہ بیچ کر آ جاتے ہیں، پھر دکاندار آگے اسے دوبارہ بیچتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، دکانداروں کو بھی ان سے نہیں خریدنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی انہی چیزوں کے ذریعے ہو رہی ہوتی ہے۔ والدین کی قبر پر اسلامی بہن جا سکتی ہے؟ نہیں جائے گی، عورتوں کو قبرستان جانا منع ہے، وہ گھر سے ہی اپنے والدین کو، اپنے عزیز و اقربا کو ایصال ثواب کریں۔
اچھا عالم بننے کے لیے کیا کریں؟ اچھی طریقے سے پڑھیں، اچھے اساتذہ کی شاگردی اختیار کریں۔ کیا مچھر یا جوئیں مارنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں جی، وضو نہیں ٹوٹتا، وضو باقی رہتا ہے۔ دکھتی آنکھ کا کیسے معلوم ہو کہ یہ جو آنکھ میں چپیٹ آ رہا ہے وہ دکھتی آنکھ کی وجہ سے ہے؟ یہ تو آپ کو ہی پتہ چلے گا نا، آنکھ دکھ رہی ہوگی، جیسے سوج جاتی ہے یا آشوب چشم ہو جاتا ہے یا اس طرح کی اور آنکھوں کے اندر تکلیف ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے آنکھوں سے پانی بہتا ہے، تو اس کو دکھتی آنکھ کا پانی کہتے ہیں۔ اس طرف ہو جاؤ بیٹا، اس طرف۔ ذکر اللہ افضل عمل ہے یا نوافل؟ نوافل یہ افضل عمل ہے کہ نوافل کے اندر یہ اعضاء کے ذریعے بھی عبادت ہوتی ہے اور زبان کے ذریعے بھی عبادت ہو رہی ہوتی ہے۔ حضرت موبائل میں قرآن پاک پڑھنا کیسا؟ قرآن پاک پڑھنا بالکل ٹھیک ہے، قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں موبائل کے اندر، کوئی حرج نہیں ہے۔ غلام عطار، چاند الگ الگ کیوں دکھتا ہے؟ کیسے؟ سمجھا نہیں آپ کی بات کو۔ کیا اس کی گرد آپ ہالے کی بات کر رہے ہیں کہ چاند کے گرد ہالا ہوتا ہے؟ تو یہ تو کچھ سائنسی اس کی ٹیکنکس ہوتی ہیں، ٹیکنیکل وجوہات ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ چاند کے گرد ہالا بنتا ہے، تو اس میں کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ اویس محمد بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں میرے سوال کا جواب دیتے ہیں، انشاءاللہ جیسے ہی نظر آئے گا میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ فیصل انصاری بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ حدیث ہے کہ حضرت بلال نے فجر کی اذان نہیں دی تو صبح نہیں ہوئی؟ نہیں جی، ایسی کوئی حدیث مبارکہ نہیں ہے اور ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے۔ پرائز بونڈ 100 والا 110 میں لینا کیسا ہے؟ اس کو آن پر خریدنا بولتے ہیں، آخری دنوں کے اندر یہ مہنگا ملتا ہے۔ شرعاً تو اس میں حرج نہیں ہے، البتہ قانون کے اعتبار سے اسے دیکھ لیں کہ قانون اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ اسلامی بہنیں بھی اللہ کے دیدار کے لیے جائیں گی اور جو جنتی بازار کا ذکر ملتا ہے وہاں جائیں گی؟ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار عورتوں کو بھی نصیب ہوگا اور جنتی بازار میں بھی ان کو جانا نصیب ہوگا۔ اصل میں ہمارے یہاں پر لوگ عام طور پر جو سوال کرتے ہیں وہ حوروں کے حوالے سے سوال کرتے رہتے ہیں کہ مردوں کو حوریں ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ وہ اصل میں جنت کی فقط ایک نعمت کی طرف نظر کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ جنت کے اندر یہ حور ایک نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا جنت کے اندر شمار ہی نہیں ہوگا کہ اتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو کثیر نعمتیں وہ ہوں گی کہ جو مرد و عورت دونوں کو ملیں گی۔ تو جنت میں اللہ کا دیدار یہ مرد اور عورت دونوں کو ملے گا۔ 5 مہینے پہلے ایک فلیٹ لیا، اس کی زکوٰۃ نکلے گی؟ وہ کرائے پر دیا ہوا ہے۔ اگر تو آپ نے لیا ہی کرائے پر دینے کے لیے تھا تو وہ 5 مہینے پہلے لیا ہو یا 5 سال پہلے لیا ہو، اس میں کوئی زکوٰۃ آپ کی نہیں نکلے گی۔ زکوٰۃ اس وقت نکلتی ہے جب کہ اس کو بیچنے کی نیت سے لیا ہو، فروخت کرنے کی نیت سے لیا ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ نکلتی ہے۔ نماز کے وقت عورتوں کا سجدے کے وقت دونوں پیر پیچھے کر کے سجدہ کرنا کیسا؟ ٹھیک ہے، وہ دونوں پیر پیچھے بھی کر سکتی ہیں اور سائیڈ میں بھی نکال سکتی ہیں۔ مردوں کی طرح وہ سجدہ نہیں کریں گی۔ سنن بیہقی کے اندر اور مراسیل ابی داؤد کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ ان کو سجدے میں زمین سے چمٹ کر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وطر میں دعائے قنوت نہ پڑھنا گناہ ہے؟ دعائے قنوت کی جگہ کوئی اور دعا پڑھ سکتے ہیں، کوئی اور دعا پڑھ تو سکتے ہیں، جیسے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ والی دعا پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو سنت ہے وہ یہی ہے کہ جو معروف دعائے قنوت ہے اسے یاد کر کے اسے پڑھا جائے۔ بیٹا ادھر جاؤ شاباش، جلدی سے، آپ نے کیا کہا تھا؟ اگر کوئی کہہ دے کہ وہ شخص
کون سا اللہ کی نافذ سے آیا ہے؟ سوال سمجھ نہیں آیا شہزاد ملک بھائی، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ذرا اس کو تھوڑا سا آپ واضح کر دیں تاکہ میں آپ کو صحیح طریقے سے جواب دے سکوں۔ سوال یہ کر رہے ہیں کہ سجدہ سہو سلام پھیرنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں؟ تو سلام پھیرنے کے بعد ہی کیا جاتا ہے۔ جو سنت طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ التحیات پڑھنے کے بعد آپ ایک طرف سلام پھیریں اور پھر اس کے بعد آپ سجدہ سہو کریں۔ اگر سلام پھیرنے سے پہلے آپ نے سجدہ سہو کیا تو یہ احناف کے نزدیک مکروہ تنزیہ ہے۔ کیا فاسق غیر مولین امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ مکروہ تنزیہ ہوتی ہے، ناپسندیدہ ہوتی ہے۔ کسی بچے یا نابالغ کا بھی دل دکھا ہو اس سے بھی معافی مانگنی چاہیے؟ بالکل، اس سے تو لازمی معافی مانگنی چاہیے اور زیادہ معافی اس سے مانگنی چاہیے۔ مسجد میں اذان دینا کیسا؟ عین مسجد میں اذان نہیں دی جاتی، فنائے مسجد میں اذان دی جاتی ہے۔ محمد ذیشان بھائی ہیں، آپ کا سوال تھوڑا سمجھ نہیں آ رہا، اس کو واضح کر دیں تاکہ جواب دیا جا سکے۔ عقیدے کے لیے کون سی کتاب صحیح ہے پڑھنے کے لیے؟ بہتر ہے کہ آپ جو بنیادی عقائد ہیں اس کے لیے کتاب العقائد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس کا مطالعہ کریں، اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب جاء الحق کا اور باہر شریعت کے پہلے حصے کا مطالعہ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ میرے کچھ اپنے فرض علوم کے اندر عقائد سے متعلق یہ بیان موجود ہیں، ان کو آپ یوٹیوب سے ڈاؤن لوڈ کر کے سن سکتے ہیں۔ سبحان چیمہ بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں میرے سوال کا جواب دینے میں نے 5 مرتبہ سوال کیا ہے۔ آپ کا سوال نظر آئے گا تو انشاءاللہ میں ضرور جواب دے دوں گا۔ اصل میں نے کہا تھا کہ جو سامنے آتے جاتے ہیں جواب میں دیتا چلا جاتا ہوں۔ آج کل لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم لوگ گھر میں نماز جماعت کے ساتھ ادا کر رہے ہیں۔ ایک صف پوری ہونے کے بعد دوسری صف میں صرف تنہا اکیلے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اگر تو کوئی وہاں پر ایسا سمجھدار موجود ہے کہ جس کو نماز کے مسائل کا علم ہے اور وہ جانتا ہے کہ پچھلی صف کے اندر اس طرح آ سکتے ہیں حکم شرع پر عمل کرتے ہوئے، تو اس کو پیچھے کی طرف لے کے اس کے ساتھ نماز دوسری صف کے اندر کھڑے ہو جائیں، اور اگر ایسا علم والا کوئی نہیں ہے، وہ نماز توڑ بیٹھے گا یا جھگڑا ہو جائے گا، تو پھر اکیلے ہی پچھلی صف کے اندر کھڑے ہو جائیں۔ اولیاء اللہ کی نشانیاں بتائیں، اللہ کن لوگوں کو اپنا دوست رکھتا ہے؟ وہ نیک لوگ کہ جو ہمیشہ نیکی کے کام کرتے رہتے ہیں، گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، گناہ صغیرہ سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں، یعنی اس پر اصرار نہیں کرتے، ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں، اور ان کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ یاد آ جاتا ہے۔ تو نیکی کرنے والے، گناہوں سے بچنے والے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح کی جماعت میں یہ دیکھا گیا ہے کہ لا حولہ کی تسبیح بعض امام ایک بار بلند آواز سے پڑھتے ہیں اور اکثر امام خاموش رہتے ہیں، اور بعض کو یہاں تک دیکھا گیا کہ 10 یا 15 بار جو بھی ہیں سب بلند آواز سے پڑھتے ہیں۔ تسبیحات یہ آہستہ آواز میں پڑھی جائیں گی، اس کو بلند آواز سے پڑھنا یہ سنت کے خلاف ہے۔ جمعہ چھوڑنے کے لیے کیا حکم ہوگا اس سلسلے میں؟ کیونکہ ابھی 2 جمعے گزر چکے ہیں اور اگلے جمعے تیسرا جمعہ ہوگا، تو اس حالت کو دیکھتے ہوئے کیا ہوگا؟ پہلی بات تو دیکھیں کہ جمعہ جو چھوڑنا ہے یہ بلا عذر اگر کوئی 3 جمعے چھوڑتا ہے تو اس کے دل کے اوپر مہر لگا دی جاتی۔ کفر پھر بھی نہیں ہے، یاد رکھیے گا، کفر اس صورت میں بنے گا جبکہ جمعے کی فرضیت کا کوئی انکار کرتا ہے، یعنی جمعے کو فرض نہیں مانتا تو یہ کفر ہو جائے گا۔ باقی کہ اس کے دل کے اوپر مہر لگا دی جاتی ہے کہ جو بلا عذر شرعی جمعے کو چھوڑتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہاں پہ جو جمعہ چھوڑنے والے ہیں ان کا عذر شرعی بالکل واضح ہے۔ بخار کی حالت میں بیٹھ کر سنت ادا ہو جاتی ہیں؟ بخار نہ بھی ہو تو فجر کی سنتوں کے علاوہ دیگر جتنی بھی سنتیں وہ بیٹھ کر ادا ہو جاتی ہیں، بہتر یہی کہ کھڑے ہو کر پڑھی جائیں، لیکن اگر بخار کی حالت ہے تو بیٹھ کر پڑھنے میں حرج نہیں ہے۔
شہد ہر اسلامی ماہ کے پہلے 3 دن کھانے سے پورا ماہ مہلک بیماری نہیں لگتی، ایسی کوئی حدیث میں نے پڑھی نہیں ہے، اس طرح کی کوئی حدیث پاک ہو کہ جس میں اس طرح کی وضاحت کی گئی ہو، میرے علم کے اندر نہیں ہے۔ پلاٹ ابھی مستقبل قریب میں بیچنے کا ارادہ نہیں، اگر خریدتے وقت آپ کی نیت یہی تھی کہ آپ نے اس کو بیچنا نہیں ہے تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، زکوٰۃ لازم آپ کے اوپر نہیں ہوگی۔ اس وقت زکوٰۃ ہوتی ہے جب کہ خریدتے وقت یہ نیت ہو کہ ہم اس کو بیچیں گے، تو بیچنے کی نیت سے جب خریدا ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ اکثر یہ کہتا تھا کہ اللہ پاک ہر جگہ موجود ہے، اس کے بارے میں یہ بتائیے کیا یہ کفریہ کلمہ ہے؟ جی ہاں، یہ کفریہ کلمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جگہ سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کا علم و قدرت ہر جگہ پر ہے، نعوذ باللہ جگہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری شیرک سے قریب سے مراد یہ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ یہاں ہے، نعوذ باللہ ایسا غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت یہ ہر جگہ پر موجود ہے۔ پاور بینک دیجیے، ختم ہو رہی ہے۔ تو اس سے توبہ کرنا یہ ضروری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنا ضروری ہے۔ کلمہ پڑھ لیجیے۔ ماہواری کے دوران عورت کے لیے شب برات میں عبادت کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ وہ ذکر و اذکار کرے، درود پاک پڑھے، کلمہ طیبہ پڑھے، یہ تمام کے تمام اوراد و وظائف یہ کر سکتی ہے۔ وہ نماز نہیں پڑھے گی اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت نہیں کرے گی، البتہ قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیات اور وہ صورتیں جن میں حمد و ثنا کا معنی پایا جائے تو وہ حمد و ثنا کی نیت سے پڑھ سکتی ہے۔ اوابین کی نماز کا وقت بتا دیں۔ اوابین یہ اواب سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے پلٹنے والے، تو وقت کا پلٹنا، بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹ کر جاتے ہیں، ایسے لوگوں کی نماز کو اوابین کی نماز کہتے ہیں۔ تو مغرب کے بعد جو 6 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں ان کو اوابین کی نماز یہ کہا جاتا ہے۔ یہ 6 رکعتیں ہوتی ہیں، چاہے تو آپ الگ الگ پڑھ لیں، 2 سنتیں پھر 2 نفل پھر 2 نفل، اور چاہیں تو ایک ساتھ 6 کی 6 رکعتیں پڑھ لیں، 2 سنتیں اس میں ہوں اور 4 رکعت نفل ہوں، یعنی ہر 2 رکعت کے اندر آپ التحیات میں بیٹھیں، آخر تک پڑھیں، اور ہر تیسری رکعت کو آپ ثنا سے شروع کریں، تو یوں ایک سلام کے ساتھ 6 رکعتیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سود لینا کیسا ہے؟ حرام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ ہے سود لینا دینا۔ سلام۔ زاویہ کبریٰ اور سورج کے طلوع اور غروب کے وقت قرآن کی تلاوت کرنا کیسا ہے؟ یعنی وہ اوقات جو 3 اوقات ہیں، سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کر 20 منٹ تک، سورج غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے کا وقت، اور زاویہ کبریٰ، اس میں بہتر ہے کہ قرآن پاک کے علاوہ کوئی اور اوراد و وظائف کیے جائیں۔ قرآن پاک اس وقت پڑھنا یہ خلاف اولا ہے، مکروہ تنزیہ ناپسندیدہ ہے، لیکن بہرحال گناہ نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ اور اوراد و وظائف کیے جائیں۔ اللہ پاک کے لیے سوچ کا لفظ استعمال کرنا کیسا ہے؟ کفر ہے، اللہ تعالیٰ سوچ سے پاک ہے، سوچتا وہ ہے کہ جو محتاج ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ کیا وضو کے بغیر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جو بیمار ہے، وضو نہیں کر سکتے، یعنی پیرالائز ہیں، تو اگر تو ان کو کوئی وضو کرانے والا موجود ہے کہ وہ وضو کر لیں تو ان کو وضو کرنا ہوگا، اور وضو نہیں کر سکتے، تیمم کر سکتے ہیں تو پھر تیمم کر کے نماز ادا کرنا ہوگی۔ ایک سوال یہ سسرال والوں کے حوالے سے قبرستان جانے پر بات کی ہے، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ دارالفتہ میں فون پر رابطہ کر لیں، یہاں جواب دینا تھوڑا مشکل ہو جائے گا۔ 2 رکعت نماز میں دوسری رکعت میں اگر غلطی سے سبحان اللہ کہہ دیا تو اب کیا کریں؟ یعنی کہاں پر سبحان اللہ آپ نے کہہ دیا اور کس نیت سے کہہ دی؟ تو اللہ کی تسبیح ہے،
اگر یہ کسی مقام پہ نکلی ہے جیسے رکوع کے اندر نکلی ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کی تھوڑی وضاحت کر دیجئے. محمد حسین قادری بھائی ہیں وہ. قرآن پاک کے سپارے آپس میں تقسیم کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کبیر شاہ بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ زکوٰۃ یا فطرہ فرض ہے کیا؟ زکوٰۃ اور فطرہ کے پیسوں سے کسی غریب یا یتیم کا گھر کا خرچہ بندہ یا دیگر ضرورت پوری کر سکتے ہیں؟ جی زکوٰۃ فرض ہے اور صدقہ فطر یہ واجب ہے، اور یہ انہی کو دیں گے کہ جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں. تو جو غریب ہے وہ مستحق ہے زکوٰۃ کا، اس کو زکوٰۃ لگتی ہے تو اسے زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں اور صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. حمزہ امتیاز ملک بھائی ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ کیا جو گھر میں بہت زیادہ بیمار ہو، اس کے لیے کوئی علاج نہ ہو، اس کے لیے موت کی دعا کر سکتے ہیں؟ اس کی آسانی کے لیے موت کی دعا نہ کریں، آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کر دے. بیماری کوئی بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ شافی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ شفا دینے والا ہے. آپ اس سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ شفا بھی عطا فرما دے گا. اس کے لیے آسانی کی دعا کریں، اس کے لیے بہتری کی دعا کریں، جو اس کے لیے بہتر ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ فرمائے. سید حماد شاہ ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ کسی مستحب کام کے لیے وقت طے کر لینا جائز ہے، جیسا کہ نماز کے علاوہ کے لیے اذان کا وقت خاص کر لینا؟ کوئی مسئلہ نہیں. مسجد قباء جانا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار تھا کہ ہر ہفتے کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر جایا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ آپ نے جمعرات کا دن خاص طے کیا ہوا تھا کہ اسی دن آپ لوگوں کے درمیان واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے. تو یہ مستحب کام تھے، اچھے کام تھے، اس کے لیے وقت جو ہے وہ مقرر کیا گیا. سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فتاوی رضویہ شریف کے اندر ایک مستقل رسالہ ہے، اور اس میں آپ نے تفصیل کے ساتھ اس بات کو بیان کیا ہے کہ وقت مستحب کاموں کے لیے مقرر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوا کرتا. طلعت محمد بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ گروی پر گھر لینا کیسا ہے؟ گروی کوئی چیز رکھوانا یہ شرعاً جائز ہے. مثال کے طور پر مجھے کسی سے رقم لینی ہے اور میں اپنی کوئی چیز مثال کے طور پر اپنا گھر اس کے پاس گروی رکھوا دیتا ہوں، تو یہاں تک تو جائز ہے. گروی رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے جو مجھے رقم دی ہے اس کو اطمینان رہے کہ میں اس کو رقم واپس کروں گا. لیکن آگے ہوتا یہ ہے کہ جس کو میں نے گھر دے دیا گروی، وہ اس میں رہنا شروع کر دیتا ہے یا اس کو کرائے پر چڑھا دیتا ہے. یہ جو کرائے پر چڑھاتا ہے یا اس کے اندر رہ کر نفع اٹھاتا ہے، یہ سود ہے، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے. گروی کا مطلب فقط اور فقط اتنا ہے، رہن رکھنے کا مطلب فقط اتنا ہے کہ آپ کی وہ چیز محفوظ ہے. کویت میں کویتی لوگ پارسل تقسیم کرتے ہیں، یہ سب کو لینا جائز ہے کھانے کے؟ اگر وہ مستحقین کے درمیان تقسیم کرتے ہیں اور آپ مستحق ہیں تو پھر اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لے سکتے ہیں آپ. شب برات کی فضیلت بیان کر دیجئے. ہمارے اسی پیج کے اوپر تقریباً 15 منٹ کی ایک ویڈیو موجود ہے جس میں کئی حدیثیں میں نے ذکر کی ہیں، اس کو آپ سن لیجئے. جی جی. قضا نماز میں ثنا چھوڑ سکتے ہیں؟ میں آپ کو جواب دے چکا ہوں، پڑھنا چاہیے، چھوڑے نہ اس کو. شب برات کے حوالے سے بہت سارے سوالات بھائیوں نے کیے ہوئے ہیں، تو پھر میں عرض کر دوں کہ اسی پیج پر پن کی ہوئی ویڈیو موجود ہے. سب سے پہلی ویڈیو یہ آپ کو اس پیج پر نظر آئے گی جس میں شب برات کی حقیقت اور اس میں عبادت کرنے والوں پر اعتراض کا علمی و تحقیقی جواب موجود ہے. اس کو آپ سماعت فرما لیجیے.
سوال یہ ہے کہ کبھی حج رکا ہے کسی وجہ سے؟ حج کبھی رکا نہیں ہے، کسی نے حج ضرور کیا ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوا کہ بعض مقامات کے افراد یہ حج سے رک گئے۔ حجاج بن یوسف کے دور میں بھی ایسا ہوا، جب کعبۃ اللہ المشرفہ کا جو ہے وہ محاصرہ کر لیا گیا تھا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے دور میں، تو اس زمانے میں بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وجاہت کے ساتھ پورے کا پورا حج ادا کیا تھا۔ ورنہ بہرحال حج عام طور پہ ایسا نہیں ملتا تاریخ کے اندر کہ کسی وقت میں رکا ہو، کچھ نہ کچھ افراد نے حالات کیسے ہی بدتر کیوں نہ ہو حج ضرور ادا کیا ہے۔ دعائیں نصف شعبان پڑھنے کا حکم پوچھا گیا ہے، تو اچھی بات ہے کہ یہ پڑھی جائے، اس میں کوئی ایسی غلط چیز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کہا جائے کہ اس کے پڑھنے سے کوئی جو ہے وہ غلطی ہو جاتی ہے، تو اس کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سر پر مارنا کیسا ہے؟ سر پر مارنا جائز نہیں ہے، کسی کو بھی سر پر نہیں مار سکتے۔ سنا ہے کہ محالات شرعیہ کی دعا حرام ہے، تو بے حساب امت مسلمہ کی دعا مانگی تو بھی گناہگار ہوں گے؟ ساری امت کے لیے اس طرح بخشش کی دعا مانگنا کہ امت میں سے کسی کو بھی ایک مرتبہ بھی عذاب نہ ہو، یہ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں یہ ہے کہ بے حساب دعا کا مطلب یہ ہے ساری امت کے لیے کہ جن کو سزا ملنی ہے وہ سزا بھگت کر پھر اس کے بعد جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ تو دعا یوں کرنی چاہیے کہ اللہ عز و جل میرے والدین کی، میرے سارے خاندان کی، جمیع اہل سنت کی بلا حساب و کتاب بخشش و مغفرت فرما، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما، یوں دعا کیا کریں۔ کیا مرنے کے بعد انسان کے جسم کو مٹی اور کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں یا اعمال کی بنیاد پر معاملات ہوتے ہیں؟ اعمال کی بنیاد پر ہوتے ہیں، ہر انسان کے جسم کو نہیں کھاتے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے جسم کے نہ کھانے پر تو حدیث پاک موجود ہے، انہی کے صدقے میں اولیاء کے جسم محفوظ رہتے ہیں۔ کثیر واقعات کتب حدیث کے اندر موجود ہیں۔ حفاظ جو قرآن پر عمل کرنے والے ہیں، درود پاک پڑھنے کا عادی، جس نے توبہ کر لی ہو اور ہمیشہ پھر وہ نیکی پر رہا ہو، تو ایسے افراد کے جسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے محفوظ رکھتا ہے۔ قضا نماز جو قضا ہوگی اس کا اسی ٹائم پر پڑھنا ضروری ہے یا کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں؟ جلد سے جلد اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، اور جتنا ممکن ہو جتنی زیادہ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ 3 اوقات کے علاوہ جو اوقات مکروہ ہوتے ہیں، ان کے علاوہ جب چاہیں قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ عمران شیخ بھائی، اس آپ جو پوچھ رہے ہیں تو آپ اس پر اعجاز قرآن کے حوالے سے بہت ساری کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ان کا آپ مطالعہ فرما لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا۔ اگر کسی نے قسم کھائی کہ بچوں کو زہر دے کر خود بھی کھاؤں گی، پھر ایسا نہیں کیا، اب یہ یاد نہیں کہ صرف قسم بولا تھا یا اللہ کی قسم بولی تھی۔ اگر تو قسم بھی فقط بولا تھا کہ میں قسم کھاتی ہوں کہ میں ایسا کروں گی، اور پھر نہیں کیا اور کرنا بھی نہیں ہے، اس کو توڑنا ہی ہے، تو اس صورت میں قسم تو اس کی ہو جائے گی۔ اب یہ ہے کہ ابھی تو بہرحال اس کا حکم یہ نہیں ہوگا کہ وہ نہیں کرے گی، تو کب یہ ہوگا؟ یہ تو اس کی موت کے وقت تک کا معاملہ ہے۔ احتیاطاً وہ صدقہ فطر جو اس کا کفارہ ہے وہ ادا کر دے۔ انا مدینۃ العلم و علی بابوہا کی حدیث کے بارے میں کیا حکم ہے؟ غریب، موضوع اور ضعیف، اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ محققین کی تحقیق کے مطابق یہ حدیث حسن درجے تک جاتی ہے کہ یہ حدیث مبارکہ حسن ہے۔ اگر کسی نے 14 شعبان کا روزہ نہیں رکھا تو کیا وہ صرف 15 شعبان کا روزہ رکھ سکتا ہے؟ بالکل رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ترغیب بھی 15 شعبان کے روزے کی ہے۔
کیا کوئی ایسی صورت بھی ہے جس میں یہ کہا جا سکے کہ سلام ترک کرنا سنت ہے؟ ہاں، جیسے نماز کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے تو اس وقت سلام نہیں کیا جائے گا، یہ سنت نہیں ہے۔ کوئی خطبے کے اندر مشغول ہے تو اس وقت سلام نہیں کیا جائے گا، تو مختلف صورتیں ہوتی ہیں وہاں پہ سلام نہیں کیا جاتا۔ محمد ابو بکر نام رکھنا کیسا؟ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رمضان کے روزے کے متعلق قرآن پاک میں کون کون سے آیاتیں نازل ہوئی ہیں اور اس اردو میں ڈیٹیل اور ترجمہ بتا دیں۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کے اندر یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہاں سے آپ پڑھیں گے تو اس رکوع کے اندر کافی سارے روزے کے احکام موجود ہیں۔ اسی طرح روزے داروں کی فضیلت جو ہے وہ سورۃ الاحزاب کے اندر ان المسلمین والمسلمات والی آیت کے اندر ان کی فضیلت بھی موجود ہے، تو ان دونوں مقامات پر آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ایک دو سوالات مزید لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ سلسلے کو ختم کرتے ہیں۔ شب برات شب برات شب برات۔ ایک شخص نے کفر کیا اعلانیہ اور توبہ اور تجدید کی تنہائی میں، اور کچھ سال کے بعد مر گیا، کہ رب کی بارگاہ میں مومن ہے؟ امید تو یہی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مومن ہوگا، لیکن اس پر لازم تھا کہ وہ لوگوں کے درمیان ہی توبہ کرتا۔ اب اگر اس نے سری کفریات بکے تھے اور لوگوں کے سامنے توبہ نہیں کی تھی، لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ کافر ہو چکا ہے، تو پھر تو اس کے اوپر دنیا کے اعتبار سے کفر ہی کا حکم رہے گا۔ مسکین کسے کہتے ہیں؟ اور میں UK میں ہوں، یہاں مسکین نہیں، تو ہمیں قسم کا کفارہ دینا ہو تو کس کو دیں؟ جو شرعی فقیر ہوتا ہے اس کو آپ یہ قسم کا کفارہ کا جو ہوتا ہے رقم ہوتی ہے وہ دے سکتے ہیں۔ اگر وہاں نہیں ہے تو پھر اس صورت میں آپ پاکستان میں جو آپ کے رابطے ہوں یہاں پر بھی آپ کسی کو وکیل بنا سکتے ہیں کہ جو آپ کی طرف سے قسم کا کفارہ ادا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال تو آپ کے ابھی بہت سارے باقی ہیں، اللہ نے چاہا تو کل پھر یہ سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جن حضرات نے، جن بہن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اپنے والدین کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے، اپنی حاجتوں کے لیے، سب کی نیک جائز حاجتیں اللہ تعالیٰ پوری فرمائے۔ جنہوں نے مغفرت کی دعا کے لیے کہا ہے ان کی بھی، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حتمی مغفرت فرمائے۔ اس رات کی برکتیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ جو پریشانیاں مصیبتیں ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں دور فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔